بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہک اسلامک وائس۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ ایک دفعہ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ ایک ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلے۔ جب دریائے نیل پر پہنچے تو اس وقت فرعون کی بیوی بی بی آسیہ کی نظر ایک صندوق پر پڑی جو دریائے نیل پر تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ بی بی آسیہ نے فرعون کو مخاطب کر کے کہا کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے؟ یہ سن کر فرعون نے اپنے وزیر کو فوراً صندوق کے نکالنے کا حکم دیا، جس پر فرعون کے وزیر نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اس صندوق کو باہر نکالا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین جمیل بچہ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو فوراً اپنا خواب یاد آیا جو اس نے اپنی سلطنت میں دیکھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر میری بادشاہی ختم کر دے گا، جس پر فرعون نے فوراً قتل کرنے کا کہا، جس پر بی بی آسیہ نے منع فرما کر کہنے لگی کہ ہمارے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے، بس اس کی ہم پرورش کریں گے، اور فرعون سے کہنے لگی کہ اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو اس کو آزمائیں کہ ایک طرف اس بچے کے بائیں طرف سے پانی رکھ دیں اور دائیں طرف سے چلتے ہوئے آگ کے کوئلے رکھ دیں۔ اگر یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو نقصان پہنچائے گا تو ضرور یہ ہوشیار ہوگا، جس پر یہ اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف موڑ دے گا، اگر نہیں تو یہ اپنے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دے گا۔ تب ممکن ہی نہیں کہ ایسا بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو کوئی نقصان پہنچائے، جس پر فرعون نے اپنے وزیروں کو اس کام کرنے کا حکم جاری کیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو جب پانی کی طرف بڑھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فوراً جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کو آگ کی طرف کر دے، تاکہ فرعون کو معلوم نہ ہو سکے کہ واقعی میں یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو فرعون کے قبیلے سے تھا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ اس لیے اس بندے نے آواز دے کر کربلا اور کہنے لگا، فلاں قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے لڑ رہا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی ختم کر کے روانہ ہوئے۔ اس طرح ایک دو دن کے بعد وہ ہی بندہ جو فرعون کے قبیلے سے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کے ساتھ لڑتے دیکھا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، جس پر آپ نے اس آدمی کو زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس ہو کر مصر کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ رات کے ٹائم پر آپ کی نظر ایک چلتی ہوئی آگ پر پڑی، جس پر آپ نے اپنے اہل خانہ کو وہاں چھوڑ کر اس آگ کے قریب چلتے گئے۔